ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم چھٹی جماعت کی نظم والدین کا سایہ اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے، سوچئے اور بتائیے۔ سوال نمبر 1، اس نظم کے شاعر کا نام بتائیے۔ جواب، اس نظم کے شاعر کا نام قتیل شفائی ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے کسے پیار کی جنت کہا ہے؟ جواب، شاعر نے ماں کی گود اور باپ کے سائے کو پیار کی جنت کہا ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم کے مرکزی کردار کون ہیں؟ جواب، اس نظم کے مرکزی کردار والدین ہیں۔ سوال نمبر 4، ماں کی جھولی کب جھولا بنی تھی؟ جواب، جس دن بچے نے آنکھ کھولی ماں کی جھولی اس کے لیے جھولا بن گئی تھی۔ سوال نمبر 5، ہمیں رونے پر کس نے ہنسایا؟ جواب، جب بچہ روتا تھا تو اسے ماں نے ہنسایا۔ سوال نمبر 6، امی سے ہم کیا ضد کرتے تھے؟ جواب، ہم امی سے چاند کی سیر کرانے کی ضد کرتے تھے۔ سوال نمبر 7، ابا سے ہم نے کیا منگایا؟ جواب، ابا سے ہم نے جہاز منگایا۔ سوال نمبر 8، والدین کی شفقت سے دور لوگوں کو شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب، والدین کی شفقت سے دور لوگوں کو شاعر نے بڑے بدقسمت کہا ہے۔ مصرع مکمل کیجیے۔ نمبر 1، پیار کی جنت بن کر آیا۔ سوال نمبر 2، امی چاند کی سیر کرا دو۔ سوال نمبر 3، ابا ہمیں جہاز منگا دو۔ سوال نمبر 4، دور ہے ان کی شفقت سے جو۔ پانچواں سوال، کتنے بڑے بدقسمت ہے وہ۔ سوال نمبر 6، ان کو نہیں معلوم خدایا۔ اگلا سوال، درج ذیل اشعار کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ آنکھ تھی جس دن ہم نے کھولی، جھولا بنی تھی ماں کی جھولی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ جواب، اس شعر میں شاعر بچپن کے ابتدائی دور کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے ماں کی جھولی ہمارے لیے جھولا بن گئی، جہاں ہمیں آرام، سکون اور بے پناہ محبت ملی۔ دوسرا شعر ہے، ہم نہ کسی سے بھی ڈرتے تھے، روز نئی ایک ضد کرتے تھے۔ جواب، اس شعر میں شاعر اپنے بچپن کی بے فکری کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم بچپن میں نڈر تھے اور اپنے والدین سے روز کوئی نہ کوئی فرمائش یا ضد کرتے رہتے تھے۔ بچپن میں ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ تیسرا شعر ہے، ماں کے پیار کو بھول نہ جانا، باپ کے دل کو تم نہ دکھانا۔ جواب، اس شعر میں شاعر ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے ہم پر ان گنت احسانات ہیں، اس لیے ہمیں ماں کی محبت اور شفقت کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور اپنی کسی بھی بات یا عمل سے اپنے باپ کے دل کو دکھ یا تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل میں سے املے کے اعتبار سے درست لفظ چن کر لکھیے۔ یہاں پر آپ کو درست لفظ چن کر لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہم قافیہ الفاظ لکھیے۔ یہاں پر آپ کو ہم قافیہ الفاظ لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، خاکہ مکمل کیجیے۔ قتیل شفائی، اصل نام ان کا کیا تھا؟ اورنگزیب خان اور تخلص قتیل۔ تاریخ پیدائش 24 دسمبر سن 1919۔ مقام پیدائش ہری پور۔ ان کی کتاب کا نام لکھنا ہے اور تاریخ وفات لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس نظم کا خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، والدین کا سایہ اس نظم کے شاعر قتیل شفائی ہے۔ اس نظم میں ماں باپ کی بے پناہ محبت اور قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود اس کے لیے جھولا بن جاتی ہے، جہاں اسے پیار اور سکون ملتا ہے۔
شاعر کہتا ہے کہ بچپن میں ہم کسی سے نہ ڈرتے تھے اور روز نئی نئی ضد اور فرمائشیں کرتے تھے جنہیں والدین پورا کرتے تھے۔ نظم کے آخر میں نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں ماں کے پیار اور شفقت کو بھولنا نہیں چاہیے اور نہ ہی کسی عمل یا بات سے باپ کے دل کو تکلیف پہنچانی چاہیے۔ جو ماں باپ کی شفقت سے دور ہے وہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں، اس لیے ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے۔ آخری سوال ہے، ماں باپ کی محبت عنوان پر 10 جملوں کا مضمون لکھیے۔ جواب: ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کی خوشی کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے ہیں۔ ماں ہمیں محبت، شفقت اور اچھی تربیت دیتی ہے، جبکہ باپ محنت کر کے ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ والدین ہمیں اچھی تعلیم، اخلاق اور زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی بات مانیں، ان کی خدمت کریں اور کبھی انہیں دکھ نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے والدین کی صحت، خوشی اور لمبی عمر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی 6ٹھی جماعت کی نظم والدین کا سایہ، اس کے سوالات اور جوابات۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔